بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 182 اور آیت نمبر ہے 143، 144 اور 145۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ مذبذبین متذبذب ہیں، بین ذالک ان کے درمیان، لا الہ ہؤلاء نہ ان کے ساتھ، ولا الہ ہؤلاء نہ ان کے ساتھ۔ تو یہ منافقین کا رویہ ہے، نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ۔ ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا آپ اس کے لیے رائے ہدایت نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین نہ تم بناؤ کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اتریدون کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تجعلوا للہ یہ کہ تم بنا دو اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطان مبینہ کوئی واضح دلیل۔ ان المنافقین بے شک منافقین فی الدرک الاسفل من النار جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے، ولن تجد لهم نصیرا اور ہرگز آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ مذبذبین منافق بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ متذبذب رہتا ہے، کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، ظاہر مسلمانوں کے ساتھ، باطن کافروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پیچھے ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، جس طرح دو بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے اور درمیان میں ایک بکری ہوتی ہے، وہ دونوں ریوڑوں میں جا رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بھیڑیے کا شکار وہ بکری بنتی ہے۔ تو شیطان کے شکار یہ منافق لوگ ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایک حدیث میں یہاں تک الفاظ موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بدترین، دیکھیں بات قیامت کی ہو رہی ہے، وہاں بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بدترین وہ بندہ ہوگا جو دو رخا ہوگا، جس کے دو چہرے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی۔ اس کا انجام یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن سب سے بدترین ہوگا۔ اور اس آیت میں انجام یہ بیان ہوا، وَمَن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، اللہ ایسے بندے کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھو ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہو، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جس کے دل میں کوشش ہے ہدایت اللہ اسے دیتا ہے، یہ چاہتے ہی نہیں انہیں ہدایت ملے۔ تو یہ آیت بالکل واضح دلیل ہے کہ ہمارا دین اسلام پہ، دین کے جتنے احکام ہیں،
ان پر ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے۔ اگر دل متذبذب ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، پھر تو نفاق ہو گیا۔ تو متذبذب دل کی کیفیت نفاق کی علامت ہے، ایمان کی علامت نہیں ہے۔ تو ہم کوئی بھی دین کا کام کرتے ہیں دل مطمئن ہو، نماز پڑھتے ہیں دل مطمئن ہو، دل کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے، نماز پڑھتے ہوئے دل کے اندر اطمینان ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میرے دل کو اطمینانیت بخشتی ہے، سکون دیتی ہے، تو نماز سکون کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ قرآن کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے، کافروں کے کفر کی وجہ سے، منافقوں کے دھوکہ دہی کی وجہ سے قرآن میں اکثر آیا ہے کہ انہیں دوست نہ بناؤ۔ دیکھیں قرآن میں جو عقیدے کا منافق ہوتا ہے اس کو بھی کافر کہا ہے، پیچھے ہم پڑھ کے آئے۔ تو جس کا عقیدہ ہی، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ کافر ہی ہے، اس کو قرآن نے بھی کافر کہا ہے۔ تو فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ۔ لفظ ہے اولیاء، اولیاء اصل میں کہتے ہیں دلی دوستی کو، گہری دوستی۔ تو گہری دوستی کافروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کے ساتھ معاشرتی تعلقات بھی رکھے ہیں، سیاسی تعلقات بھی رکھے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات کاروباری تعلقات بھی رکھے ہیں، یہ اور بات ہے۔ گہری دوستیاں منع ہے۔ وہ آتا ہے نا اللہ کا ولی کون، جو حدیث ہے اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو فرائض کی پابندی کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، یعنی جس کا دل عبادت کے اندر ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ کا ولی وہ جس کا دل، تو دلی طور پر دوستی جو ہے وہ کافر کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک طرف پکا مومن ہے، ایک طرف منافق ہے، تو تمہارا دلی رجحان مومن کی طرف ہو، نہ کہ کافر کی طرف ہو، نہ کہ منافق کی طرف ہو۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے، کافر جب بھی آپ ان کو چھیڑو گے یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کے دل آپس کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ بظاہر روس امریکہ آپ کو مخالف نظر آئے گا، لیکن جب آپ ان کو چھیڑو گے یہ اکٹھے اندر سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ الکفر ملۃ واحدہ، یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ ہمارے مسلمانوں کا ہے، ہم جو ہے وہ آپس کے اندر لڑتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کبھی بھی مسلمان آپ کو ایک پیج میں بہت کم نظر آئیں گے، مسلمان آپس میں لڑتا نظر آئے گا۔ ایک مسلمان، اس کے پیچھے کوئی کافر ملک ہے، وہ پشت پناہی کافر ملک کر رہا ہے، آگے مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو فرمایا اس سے منع کیا، خاص طور پہ جنگ کے موقع پہ مسلمان ملکوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دلی دوستیاں منع ہیں۔ ہاں جنگ کے پیش نظر بعض اوقات حکمت عملی کے تحت وہ باتیں اور ہیں، لیکن دلی رجحان تمہارا مسلمانوں کی طرف ہو، مومنوں کی طرف ہو، نہ کہ کافروں کی طرف ہو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کتنا واضح حکم دے دیا کہ کافر کے ساتھ، منافق کے ساتھ دلی دوستی نہیں کرنی۔ تم دلی دوستی کر کے اتریدون، کیا یہ چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم، اللہ تمہارے خلاف کوئی واضح دلیل بنا دے عذاب کی؟ تم اللہ کا حکم نہیں مان رہے، بھی اللہ کا عذاب ہی آئے گا، تم نے خود دلیل پیش کر دی، ہاں اللہ ہم تیرا حکم نہیں مان رہے، اپنا عذاب بھیج دے۔ تو عذاب کے مستحق ٹھہر رہے ہو کافروں کو دوست بنا کے، منافقوں کو دوست بنا کے، تو یہ منع ہے۔ تو دوست تو ایران کا انڈیا بھی ہے، دوست تو اسرائیل بھی ہے، لیکن گہری دوستی اس کی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اب انڈیا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، نہ کہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ چیز اسلام نے منع کی ہے۔ تمہاری جو گہری دوستی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے، مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اوپر سے جس کے ساتھ مزید تعلق رکھیں، گہری دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کو ہم جہنم کے نچلے گڑھے میں پھینکیں گے۔ جس طرح جنت کے درجے ہیں اسی طرح جہنم کے درجے ہیں، اور جہنم کا سب سے نچلا درجہ، سب سے زیادہ وہاں پہ عذاب کی سختی ہوگی، اور سب سے بڑی عذاب کی سختی یہ ہوگی وہاں پہ
جہنمیوں کا خون اور پیپ اور کچلو ہوگا، یہ بھی اس کا ایک عذاب ہے، اور وہ اتنا گہرا ہے کہ وہ جو حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، آواز آئی کوئی چیز گرنے کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں گرایا گیا تھا، اب جا کر پہنچا ہے۔ تو جہنم کی گہرائی میں جانے کے لیے 70 سال لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنمی کو جہنم کے اندر پھینکے گا، 70 سال وہ نیچے گرتا رہے گا۔ آپ بتلائیں وہ پھر باہر کیسے آئے گا؟ باہر آنا تو ناممکن ہو گیا، 70 سال تو اسے لگے ہیں نیچے جانے میں، باہر نہیں آ سکیں گے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اس کی دیواریں فی امد ممددہ، سائڈوں پہ جہنم آگ کی دیواریں، تو باہر کیسے آئیں گے؟ تو یہ منافقین کی سزا ہوگی کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے گڑھے میں پھینکے گا، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی وہاں پہ، تو جو جہنم میں جائے گا اس کی مدد نہیں ہوگی۔ تو اس لیے انسان کو سب سے پہلے اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے، اپنے اسلام کا، اپنے دین کا تحفظ کرنا ہے، کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ دلی دوستیاں نہیں کرنی، ورنہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ دوست ہوگا وہ اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوگا، اس لیے ان کے ساتھ ہمیں گہری دوستیاں نہیں کرنی چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔